الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ محرم الحرام آخری عشرہ ہے۔ آج کے جمعہ میں دو چیزیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا ایک فرمان جو ان کی طرف منسوب ہے وہ نظر سے گزرا، جس میں آپ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معاشرے میں بے حیائی عام ہو
اور آپ دیکھیں کہ اس بے حیائی کا رد کرنے کی بجائے منبر و محراب سے سود کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ اب جو ایسی حرکت کرے گا فَهُوَ شَيْطَانٌ أَخْرَسٌ، یہ گونگا شیطان ہے کہ معاشرے میں بے حیائی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے سارے مناظر دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، لیکن اس برائی کے خلاف نہیں بولتا، کوئی اور عنوان لے کے اپنی تقریریں کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گونگا شیطان ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے میں جو برائی عام ہو رہی ہو تو اس کا رد کرنا پھر فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی، کہ جب فتنے عام ہو جائیں، بدعات عام ہو جائیں، وسبت اصحابی، اور میرے صحابہ کو لوگ طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں، تنقید کریں، برا بلا کہیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ حِلْمَهُ، جاننے والے کو چاہیے کہ پھر میدان میں آ کر اپنے علم کا اظہار کرے، پھر ان برائیوں کے مقابلے میں دیوار بن کر رکاوٹ کھڑی کرے، پھر کھل کے مسئلہ بتائے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر اللہ کے فرشتوں کی، ساری مخلوق کی، رب العالمین کی، سب کی لعنت برستی ہے کہ وہ برائی کو اس معاشرے میں دیکھتا ہے لیکن اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا۔ اب اس تمیز سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب یہ برائیاں معاشرے میں عام ہوں تو پھر ضروری بن جاتا ہے کہ ان کا رد کیا جائے۔ اسی وجہ سے آج کے جمعہ میں دو چیزیں ذکر کرنی ہیں۔ ایک چیز یہ ذکر کرنی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایمان والوں کے لیے سب سے بلند ترین، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا ہے۔ آپ کی ناموس اور عزت پر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی حرف آتا ہو اور سمجھنے، سننے اور دیکھنے والا آدمی اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کرتا تو یقیناً ایسے آدمی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو پیغمبر کی ناموس اور آپ کی عزت کا دفاع کرنے سے قاصر ہے۔ بلکہ یہاں پر میں ابوالکلام آزاد کے وہ جملے کہوں گا کہ آپ نے ایک موقع پر عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر جج کے سامنے یہ کہا تھا کہ جب مسلمانوں کے لیے خلاصی کا کوئی راستہ نہ ہو، پھر اللہ نے اس کے لیے ایک راہ چھوڑی ہے، پھر وہ اس راہ پہ چل کر اپنی بات کو اور اپنے ایمان کو سچا ثابت کر دکھاتا ہے۔ اب اسی راہ کا تعین کرتے ہوئے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ جی آپ آج کرسی اقتدار پہ بیٹھے ہیں،
اللہ نے آپ کے ہاتھ میں قلم دیا ہے، اور اسی رب کی شان ہے کہ میں مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ مجھے اسی رب نے آپ کے سامنے مجرم بنا کر اس کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، اسی رب نے آپ کو کرسی دے کر عدالت کے لیے سامنے بٹھا دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جتنا یہ آپ کی کرسی ضروری ہے، بالکل اسی طرح تاریخ میں تاریخ رقم کرنے کے لیے عدالت کا یہ کٹہرا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں عدالت میں کھڑے ہو کر آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کسی حال میں اس بات کو پسند اور گوارا نہیں کرتا کہ مسلمان اپنی عزت کھو کر زندہ رہیں۔ انہیں عزت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے، اور اگر انہیں آزادی نہ ملے تو پھر مسلمان کو مر جانا چاہیے۔ اسلام میں تیسرا راستہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس میں اصول کیا بتایا ہے کہ ایمان والوں کو اپنے پیغمبر کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر وہ دفاع کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو مر جانا چاہیے۔ اسلام میں تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں، آزاد منش انسانوں کے، یا تخت مقام آزادی کا یا تختہ جگہ آزادی کی۔ اسلام میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیسرا راستہ کوئی بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ کون سا ہے؟ میرے نبی کے ناموس کا اور آپ کی عزت کے دفاع کا مسئلہ۔ اب اس مسئلے کو بیان کرنے کی آج ضرورت اس وجہ سے پیش آئی ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں غالباً ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہت سارے ایسے مقدمات لائے گئے کہ جن میں مقدسات کی توہین کے ساتھ ساتھ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر بھی حملہ ہوتا نظر آتا تھا۔ گرفتاریاں ہوئیں، کیس بنے، مقدمہ چلا، اور لگتا یہ ہے کہ ذرا ایک تسلسل ہے کہ پاکستان میں جو قانون بنا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے توہین کے خلاف، اس میں عالمی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر کچھ مقتدر ادارے رد و بدل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ان کی جو عدالتی کارروائی ہے وہ یک طرفہ کارروائی تھی۔ اس سے ہمارے اکابر علماء کرام نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ آگے چل کر خدا نخواستہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ پاکستان کی سطح پر بنے ہوئے ہمارے وہ قوانین کہ جو آقا کائنات کی عزت اور حرمت کے دفاع کے لیے بنائے گئے ہیں، اس میں یہ کسی کے دباؤ میں آ کر کسی قسم کا کوئی رد و بدل کریں گے۔ لہذا انہوں نے پورے ملک میں علماء کرام سے اپیل کی ہے کہ اس مسئلے کو منبر و محراب سے اٹھایا جائے اور ایوان اقتدار تک یہ آواز پہنچائی جائے کہ اگر خدا نخواستہ ان قوانین میں کوئی رد و بدل کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی، پھر وطن عزیز میں مسلمانوں کی طرف سے وہ رد عمل ہوگا کہ تاریخ اس رد عمل کو یاد کرے گی۔ پاکستان ایسے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور کسی صورت میں پاکستان کے مسلمان اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پیغمبر کی عزت اور ناموس کے قانون میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل کیا جائے۔ اب یہ وہ صورتحال تھی۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی آدمی اگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اللہ کی شریعت ہمیں اصول بتاتی ہے کہ اگر اہل کفر یہ جسارت کرتے ہیں، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اگر وہ اپنے وعدے کو توڑ دیں، اہل کفر اپنے وعدے کو توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ،
تمہارے دین پر انگشت نمائی کریں، تمہارے پیغمبر کی عزت پر انگلی اٹھائیں، پھر کیا کرنا ہے؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر یہ کفر کے جو سرغنے ہیں ان کو مٹا کر صفحہ ہستی سے ان کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور پیغمبر کا فیصلہ کیا ہے؟ وہی جو بخاری شریف میں کعب بن اشرف کے ساتھ ہوا، وہی ابو رافع یہودی کے ساتھ ہوا، پھر وہی فیصلہ ہے۔ اس لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں وطن عزیز پاکستان میں، یہ امن کے لیے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ قانون اس وجہ سے نہیں ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، نہیں، یہ قانون اس وجہ سے نہیں بنائے گئے کہ ہم کمزور تھے، ہماری بازو میں قوت نہیں، ہم بدلہ نہیں لے سکتے، اس وجہ سے قانون نہیں بنے۔ قانون اس وجہ سے بنے ہیں کہ اگر ہر غیرت مند پاکستانی، ہر مسلمان اٹھ کر اپنے بازو سے زور قوت سے بدلہ لے گا تو پھر وطن عزیز میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا، پھر یہ حالات کسی سے کنٹرول نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے قانون تو شریعت کا 1400 سال سے موجود ہے، اب اسے قانونی شکل اس وجہ سے دی گئی کہ وطن عزیز پاکستان میں بدامنی نہ ہو۔ اس لیے امن اسی میں ہے، سکون اسی میں ہے، وطن عزیز پاکستان کی سالمیت اسی میں ہے کہ یہ قانون بالکل اسی طرح محفوظ ہوں، ورنہ پاکستان میں مسلمان قوم کا ایک ایک بچہ اپنے پیغمبر کی عزت اور ناموس کے اس قانون کو بچانے کے لیے میدان میں اترے گا۔